آج کی قسط میں ہم کیا دیکھیں گے؟ آج کی قسط میں ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے، تصور ہے، وہ ہے اے آئی یعنی چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کو رول دینا۔ رول کا مطلب ہوتا ہے کردار، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم دیکھیں گے کہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ جب ہم بات کر رہے ہوتے تو چیٹ جی پی ٹی کو کردار دینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیوں ضروری ہوتا ہے، اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کے جواب دینے میں۔ تو یہ چیز انشاءاللہ آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے۔ اچھا، اب چیٹ جی پی ٹی کو رول دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے، پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، اے آئی چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ اصل میں اے آئی کا ٹول ہے، ٹھیک ہے؟ تو چیٹ جی پی ٹی ہو گیا یا کلاؤڈ ہو گیا، جیمینائی ہو گیا، اور اس طرح بہت سے مختلف ٹولز دستیاب ہے۔ تو یہ جو تصورات ہم اس میں سیکھیں گے نا، وہ آپ کسی بھی اس اے آئی کے ٹول پہ آپ لاگو کر سکتے ہیں۔ تو اے آئی کو کردار جب ہم دیتے ہیں، جیسے ہم اس کو اے آئی کو کہتے ہیں کہ تم ایک استاد ہو یا تم ایک وکیل ہو، تو اس کا پورا جو جواب دینے کا انداز ہوتا ہے نا، وہ انداز ہی پورے کا پورا بدل جاتا ہے۔ یہ اب انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح فرق آ جاتا ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا اثر جواب کے انداز پہ بھی ہوتا ہے، اس کی تفصیلات پہ بھی ہوتا ہے۔ کوئی بھی خاص سوال جب آپ اس سے کرتے ہیں یا کوئی گفتگو اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس گفتگو کی تفصیلات پر بھی فرق پڑتا ہے جب آپ اس کو کوئی کردار دیتے، کوئی رول دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس جواب کے طرز پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ بھائی کسی شاعر کی طرح مجھے جواب دو، تو وہ جس طرز میں جواب دے گا نا، وہ پھر شاعرانہ طرز ہوگی۔ یا اگر آپ اس کو تنقیدی یہ ہم انشاءاللہ آگے اس میں دیکھ لیں گے۔ فی الحال آپ خلاصہ صرف اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کردار دینے سے، رول دینے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر اے آئی جو ہے، مثال کے طور پہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ، ٹھیک ہے، اے آئی ٹولز یہ جو ہم جن کی بات کر رہے ہیں، وہ جب آپ اس کو کوئی رول دیتے ہیں نا، تو وہ اس رول کی طرح، اس کردار کی طرح سوچنے لگ جاتا ہے، اور یا اس کردار کی طرح وہ جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی بھی ایکٹر کو، جب کوئی ایکٹر کوئی ڈرامہ کرتا ہے، تو دیکھیں وہ بندہ جو مختلف ڈراموں میں یا مختلف اس میں جو ایکٹر ہوتا ہے، تو وہ تو ایک عام بندہ ہوتا ہے نا، ایک عام انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کوئی خاص کردار دیا جاتا ہے کہ بھئی اس میں تم نے ہیرو کی طرح کردار ادا کرنا ہے، اس میں تم نے ویلن کا کردار ادا کرنا ہے، اس میں تم نے فلانا کردار، مظلوموں کا، کسی میں ظالم کا کردار ہوگا، اب بندہ وہ ایک ہی ہے، لیکن جب آپ اس کو کوئی کردار دیتے ہیں نا، وہی ایک بندہ جو ہے نا، وہ مختلف کردار آپ کو ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ تو یہی جس طرح میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی کو آپ ایک انسان سمجھے، کہ ہم کسی بھی انسان کے ساتھ جو ہے نا جس طرح معاملہ کرتے، تو چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بھی ہم وہ والا معاملہ کریں گے۔ جب آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ بھئی چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بات کرنا تو بہت آسان ہے، اور بہت چیزیں جو ہم عام زندگی میں کر رہے ہوتے لیکن ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، تو ان چیزوں کو اگر ہم تھوڑا دھیان دے کے چیٹ جی پی ٹی پہ لاگو کریں، تو آپ کو لگے گا کہ اس کے جواب دینے میں کتنا فرق آتا ہے، اور آپ اپنے ہر شعبے میں، جو بندہ جس شعبے میں رہ رہا ہے، اس میں وہ کس طریقے سے بہترین طریقے سے اس سے کام لے سکتا ہے۔ اچھا، اب اس اس چیز کو اب اور بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے ایک مثال آپ لوگوں کو اس سلائیڈ میں دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پہ ایک درخت ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس درخت کو دیکھنے کا ہماری زندگی میں ہر بندے کا اینگل جو ہے، مطلب وہ کس نظر سے دیکھتا ہے اس درخت کو، وہ تبدیل ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پہ ایک بوٹنی کی فیلڈ کے ساتھ، یہ جو پودوں وغیرہ کی اسٹڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والا بندہ جب اس درخت کو دیکھے گا نا، تو وہ ڈائریکٹ اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یار یہ فلانے اسپیشی، مطلب اس درخت کا تعلق اس قسم سے ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ان چیزوں پہ، یا اس پہ کیڑے لگے ہیں نہیں لگے، کیوں لگے ہیں، اس کی عمر کتنی ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہی درخت ہے، اسی درخت سے دو بچے گزرتے ہیں، وہ اس درخت کو دیکھ کے کیا سوچیں گے؟ اگر وہ شرارتی بچے ہیں، وہ کہیں گے چلو آ جاؤ اس پہ آج چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کون پہلے چڑھے گا۔ تو اب بچوں کی ذہنیت اسی درخت کو دیکھ کے وہ کچھ اور چیز وہ کر رہی ہے۔ پھر ایک آرٹسٹ جو آرٹ کا کام کرتا ہے، وہ جب اس درخت کو دیکھے گا تو اس کے ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ یار دیکھو کتنی خاموشی ہے، کتنا خاموش منظر ہے۔ پھر اگر وہ شاعرانہ مزاج رکھنے والا بندہ ہو تو وہ اس میں اور بھی تخیلات شامل کر لے گا۔ پھر عاشق مزاج قسم کا بندہ، وہ اسی درخت کے ساتھ اپنے محبوب کے تصورات کو وہ کر دے گا۔ اب درخت ایک ہی ہے، آپ اس چیز کو دیکھیں کہ زندگی میں بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، چیز ایک ہی ہوتی ہے، ہر بندے کا اسے دیکھنے کا زاویہ جو ہے نا وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو اب یہی درخت ہوگا، ایک بزنس مین جب اس کو دیکھے گا تو وہ کہے گا یہاں پر تو کیا کہتے ہیں، ہم پراپرٹی کا کام شروع کر سکتے ہیں، اس درخت کو ہٹا دیں گے، یہاں پر کوئی کالونی بنا دیں گے، اگر اس طرح کچھ اور، تو وہ اس سے نفع، یا وہ یہ سوچے گا کہ یار اس درخت کو کاٹ کے ہم نفع بھی کما سکتے ہیں، تو وہ یہ چیزیں، یا اس کے نیچے سٹال لگا کے ہم ریسٹورنٹ کھول لیتے ہیں، وہ اسی درخت سے یہ تصورات قائم کرے گا۔
वकील ने अगर ये दरख्त देख लिया तो वकील कहेगा कि हम ये दरख्त जो है तो वो सोचेगा कि हो सकता है ये पता नहीं ये किसी जायज़ ज़मीन पे है या नहीं, ये किसी ने गलत ज़मीन पे तो नहीं उगाया हुआ, इस पे किसका हक है किसका नहीं है, मेरे फलाने मुवक्किल की ज़मीन है, इस वो ये चीज़ें जो केस से मुतल्लिक चीज़ें होती है ना, इसी दरख्त को देख के वो ये चीज़ें सोचेगा। अब एक बंदा जो अल्लाह के साथ लगाव रखता है, कायनात में जो है तो वो अल्लाह की तख्लीक़ात को देखता है, उसको सोचता है, वही बंदा जब इस दरख्त को देखेगा तो वो इससे यही अखज़ करेगा कि सुभान अल्लाह, देखो ये भी अल्लाह की कुदरत है, ये भी मखलूक को साया देता है, मखलूक को फ़ायदा पहुँचा रहा है, ठीक है। हमें भी मखलूक को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए, जिस तरह हदीस में कि मफ़हूम जिसका है कि मखलूक जो है वो अल्लाह की अयाल है, जो उनके साथ नेकी का मामला करते हैं, अल्लाह ताला उनके कामों के लिए काफ़ी हो जाते हैं। तो अब वो इस किस्म की बातें इसी दरख्त को देख के उसके ज़हन में आएगी। तो ये मिसाल जो मैंने आपको दी है इस स्लाइड में, इससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि चीज़ एक ही है, लेकिन हर बंदे का, जब हमने देखा कि किरदार जब मुख्तलिफ हो रहे हैं ना, हर किरदार का उन चीज़ों को देखने का अंदाज और उन चीज़ों उस ख़ास चीज़ के मुतल्लिक सोचने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। यही चीज़ आप चैट जीपीटी के बारे में अब देखेंगे। अब रोल मतलब चैट जीपीटी के साथ तो हम आमतौर पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो फिर रोल देने का या किरदार देने का फ़ायदा क्या होता है? जैसे हमने थोड़ा तो कवर भी किया कि इससे स्टाइल यानी मतलब जो अंदाज होता है बात करने का, वो हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे रस्मी तौर पे बात करनी है, फॉर्मल, ठीक है, तो मतलब यूनिवर्सिटी के लिए आपने कोई ईमेल वगैरह लिखनी है, ठीक है, तो वो अब फॉर्मल चीज़ होगी, ठीक है। और इसी तरह आपने किसी बंदे के साथ बात करनी है, तो वो बंदा अगर किसी खास ओहदे पर विराजमान है और उसके साथ आपने राब्ता करना है, तो अगर आप चैट जीपीटी को बता देते हैं कि भाई इस फलाने बंदे के साथ मैंने बात करनी है और इस तरह, तो वो फॉर्मल कर देगा, उस वो जो रस्मी गुफ्तगू होती है उस तरीके से कर लेगा। फिर फ्रेंडली बात, दोस्ताना बात भी वो कर सकता है। अगर आप उसको कहे कि भाई क्रिटिक करो, मतलब आप उसको कोई चीज़ दे कि भाई इस चीज़ को तनकीदी निगाह से देखो, ठीक है, तो अब आपने उसको एक ऐसा रोल दिया कि वो अब उसमें से कीड़े निकालेगा, जो कि हमारे बहुत से लोगों का बहुत शौकिया पेशा भी है कि हर चीज़ में तनकीद, हर चीज़ में कीड़े निकालना, ठीक है। इस तरह पोएटिक आप उसको यही चीज़ कर दे कि शायराना मिजाज, तो इस तरह ये मुख्तलिफ किस्म के रोल से ये फ़ायदा हमें हासिल हो सकता है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट, पस मंज़र मैच करने के लिए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आप उसको कोई चीज़ देंगे ना, आप उसको कह दें कि भाई डॉक्टर के तरीके से मुझे आप बताओ, तुम एक डॉक्टर हो, तो वो अब उसी चीज़ को डॉक्टर की नज़र से देखेगा। तुम एक टीचर हो, टीचर की नज़र से वो देखेगा, जो आपको वो जवाब देगा तो वो उस हिसाब से देगा। फिर हर सवाल को फील्ड यानी मुतल्लिका शोबा जो होता है उसके हिसाब से समझाना, ठीक है। तो इस चीज़ को हम आगे जाके मज़ीद देख लेते हैं। अब बिना रोल अगर आप भी चैट जीपीटी का ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त करना चाहते हैं तो आज ही मेरे यूट्यूब चैनल टेक विद मास पर जाकर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे लेक्चर्स बिल्कुल मुफ्त देख सकते हैं।